السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ تمامی احباب کو سے خواجہ غریب نواز کو مبارک ہوں۔ وہ خواجہ غریب نواز جو بارگاہ مولا عز و جل سے اپنے مریدوں کے بخشش کا پروانہ لے کر بحکم حضور عالم ما کان و ما یکون صلی اللہ تعالی وسلم ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کی حقانیت و پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے تشریف فرما ہوئے۔ مولا کریم کے فضل و کرم سے کثیر تعداد میں لوگ داخل اسلام ہو کر بہشت بری میں خلود کا فتح حاصل کیے۔ بہت سارے لوگ آپ کے رخ منور کو دیکھ کر داخل اسلام ہوئے اور بہت سارے لوگ شہنشاہ ہند الولی کی کرامتوں کو دیکھنے کے بعد داخل اسلام ہوئے۔ انہی کرامتوں میں سے ایک کرامت کا تذکرہ صاحب سبع سنابل شریف حضرت علامہ سید میر عبدالواحد بالگرامی صاحب قبلہ نے بھی سبع سنابل شریف میں فرمایا کہ حضور سید سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے کٹیے میں تشریف فرما تھے کہ آپ نے دیکھا کہ دو بتوں کے پجاری پوجا کرنے جانا چاہتے تھے، لیکن راستے میں پانی بھرا تھا جو ان کے مندر کے درمیان راستہ تھا۔ تو حضور سید سرکار خواجہ غریب نواز نے ان لوگوں سے پوچھا کہاں جانا ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں مندر میں جانا ہے پوجا کرنے۔ تو آپ نے فرمایا جاتے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا جائیں کیسے، راستے میں پانی بھرا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں انہیں یہاں بلا دوں کیا؟ تو انہوں نے کہا ضرور بلا دیں۔ جب انہوں نے بلایا میرے آقا کے حکم سے دونوں بت چل کے آئے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو میرے خواجہ نے فرمایا لو اب عبادت کر لو، پوجا کر لو، تمہارے خدا تمہاری نگاہوں کے سامنے حاضر ہیں۔ تو انہوں نے کہا خواجہ غریب نواز اب ہم اس کی عبادت کریں ان کی یا آپ کی عبادت کریں؟ تو میرے خواجہ نے فرمایا میری نہیں بلکہ اس کی عبادت کرو جس کی عبادت میں کرتا، یعنی کلمہ پڑھ لو۔ تو میرے خواجہ غریب نواز نے فرمایا جب تم ان بتوں کی پوجا کرتے ہو تو ان کا حال کیا ہوتا ہے ذرا ان سے سنو۔ تو میرے خواجہ غریب نواز نے حکم دیا تو بتوں کی سے آواز آئی اور بتوں کے نام بھی انہوں نے بتائے، وہ دونوں بتوں نے کہ میرا نام یہ ہے، میرا نام یہ ہے۔ تو بتوں سے آواز آئی کہ خواجہ غریب نواز اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے وقودہ الناس والحجارہ کہ جہنم کے ایندھن پتھر اور انسان بنائے جائیں گے۔ جب سے ہم پتھروں نے حکم خداوندی اس حکم خداوندی کو سنا ہے ہمارے پتھروں میں بہت سارے پتھر خوف خدا کی وجہ سے پگھل گئے۔ حضور سید سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کرامت عالیہ کو دیکھ کر وہ دونوں بت کے پجاری بھی داخل اسلام ہو گئے۔ مولا کریم کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سیدی سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے ہندوستان کے لیے، ہم ہندوستانیوں کے لیے چنا، اور ان کا روضہ مقدس ہم ہندوستانیوں کی نگاہوں کے سامنے جا بجا رہتا ہے۔ اور بڑے خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی کہ میں یہاں حاضر آیا اور مولا کریم کی بارگاہ میں دعا مولا کریم ہم سبھی کو بار بار ہر بار ہزار بار خواجہ ہند الولی شہنشاہ ہندوستان حضور سید سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مقدسہ کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔